السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک اور انفارمیشن کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے آنے والی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو تو کیا کیا جائے؟ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے؟ کیا نماز کو فوری طور پر منتقل کیا جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے آپ کو کیا ملتا ہے اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ نماز دراصل انسان کی رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ نماز کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنا اس طرح لیا جاتا ہے کہ قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی روزانہ 5 مرتبہ جب مؤذن آپ کو مسجد کی جانب پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائیں اور اس کی بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سجود، آپ کے قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقویٰ موجود ہے کہ آپ دنیا جہاں کے رب بلکہ تمام جہانوں کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو وہ ایمان اور تقویٰ دینے والے ہیں۔ جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا اور ایمان کی حد تک بیٹھ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ آداب ہیں اور ان کو جان لینا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، ورنہ یہی عبادت آپ کے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر ان آداب میں کوتاہی کی جائے تو یہ معاملہ بخشش کی بجائے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان تمام آداب کو جان لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں وہ روشنی سے متواتر ہو اور آپ کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ انسان کے بدن پر کسی قسم کی کوئی گندگی موجود نہ ہو، کپڑے پاک صاف ہوں اور جسم پاک ہو، اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا لازمی ہے۔ وضو کے چند فرائض ہیں جو کہ پورا کرنا لازمی ہے، ورنہ ان کے بغیر وضو پورا نہیں ہوگا، اور اگر کسی شخص کو وضو نہ ہو اور وہ نماز کے لیے مسئلے پر کھڑا ہو جائے تو نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب وضو بنا لیا جائے اور شخص نماز ادا کرنے کی نیت کر لے اور اپنے اس وضو کا خیال رکھے، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے نتیجے میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں انسان فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے۔ اگر اس حوالے سے پہلے ایک واقعہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس امر کی حقیقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں 3 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے، یوں کہ ایک شخص ان میں امامت کروانے والا اور دیگر وہ مختلف تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ تمام تراویح ادا کر رہے تھے، اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یعنی کہ تینوں افراد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن شرمندگی کے باعث ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز تراویح سے الگ نہ ہوا اور یہی 20 رکعت نماز ادا کی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ لہذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی طرف سے رائے دی جاتی کہ تینوں افراد دوبارہ وضو کرتے تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، اور نماز بھی ادا ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لہٰذا یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا عمل ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالت نماز میں ہوں تو کیا آپ صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کریں۔ علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور اسی دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں بھی ادا کرے اور باقی نماز ادا کرے۔ یعنی دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے،
بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ اس شخص کی نصیر پھوٹ گئی ہے، خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناک پر ہاتھ رکھ کر جب نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام افراد یہی سمجھیں گے کہ اس کی نصیر پھوٹی، اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کے باعث یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے اسی طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے آنے والی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔